السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحیدوسنت.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں درس قرآن، درس حدیث، انگلش اور اردو میں اصلاحی بیانات۔ اس کے علاوہ اسی ویب سائٹ پر رد قادیانیت، رد شیعت، منکرین حدیث اور شرک و بدعت کے رد میں علماء حق، علماء دیوبند کے بیانات بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے www.tahed-sunat.com۔ اس کا بھی وعدہ ہے چلو، اور کوئی اعمال ہمارے پاس ہوں ہیں الحمدللہ، جو کچھ بھی ہیں قدر کرنا چاہیے ان کی۔ من جملہ اس کے یہ جو مجمع ہو جاتے ہیں، یہ روح رواں ہیں، یہ ایسی چیز ہے اس کی بڑی قدر کرنا چاہیے۔ یہاں آ جائیے سر، یہ تحدث نعمت ہی پر کر رہے ہیں کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں کہ ہر جمعے کو آ گئے اور بیٹھ گئے اور باتیں سن لی۔ ارے بہت بڑی نعمت ہے، بڑی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، بڑی شکر کرنا چاہیے کہ ایسے موقع مل جاتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں، بڑی نعمت ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عبادات و طاعت اور فرائض و واجبات کی ادائیگی، اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا، گویا یہی اعمال صالحہ ہیں، مگر اس کی روح رواں یقیناً بشارتوں سے خود اللہ تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اگر اللہ سے تعلق صحیح پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو، کہ ایسے مجموعوں میں بیٹھو کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوں۔ یہ بڑی نعمت ہے، اس کی بڑی قدر کرنا چاہیے۔ یہ معمولی چیز نہیں بلکہ روح رواں ہے تمام عبادات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو انعمت علیہم تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات فرمائے ہیں، نبیین، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ لا الہ الا اللہ، صالحین بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے مجمع صدیقین کے، صادقین کے تشریح میں صالحین بتایا ہے۔ تو صالحین تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ صالح وہی ہے کہ جس کے دل کے اندر صلاحیت ہو اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بھی کسی نہ کسی درجے میں صالحین کے زمرے میں اگر نہیں بھی آتے ہیں تو اس کی نقل کرنے میں، اتباع کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی اس نقل کی برکت سے بھی صلاح پیدا ہو جائے گی دل میں۔ بڑی نعمت ہے، بڑی۔ ہم لوگوں میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوراد و وظائف و پنجگانہ کے معمول ہیں، لیکن فضائل پر ان کی نظر نہیں۔ فضائل سے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، جتنے بھی فضائل آسانی سے حاصل ہو سکتے ہوں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ فضائل سے بے نیازی، بے پرواہی یا اس کا کیا کہنا چاہیے اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ فضائل ہی سے تمام عبادات سمرتے ہیں اور تمام اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق ہے۔ فضائل اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، انعامات الہیہ کی ناقدری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی فضائل ہیں ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا مسجد میں اول وقت جانا، جمعے میں اول وقت جانا، اور ایسی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ جو بھی کام اچھا ہو اور جس میں دین کی عظمت پائی جاتی ہو وہ سب فضائل میں ہیں، اس کی بڑی فہرست ہے۔ خیر، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی باتیں اور اپنی تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے دل کے اوپر کھٹکتی ہے اور آپ سب کو بھی اس کی ضرور خلش ہوگی کہ یہ کرنا کیا ہے، کیا ہوگا۔ ابھی وقت ختم ہو جاتا ہے
اور ہماری بات ناتمام رہ جاتی ہے، اور نہ حسن شکایت ادارت ناتمام ہی صحیح، لیکن جس درجے میں بھی ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کے کانوں میں پڑ جاتی ہے اس کو بھی بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو بات ناتمام ضرور رہ جاتی ہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں توجہ ضرور ہو جاتی ہے اس طرف۔ تو ہم نے پچھلے نشست میں آپ لوگوں کے سامنے بات کی تھی کہ ہم ایمان لانے کے بعد الحمدللہ ایک بات یہ بھی ہے، یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایمان اور اسلام ورثے میں ملا ہے یا اس ورثے کو پانے کے بعد اس کی کچھ قدر بھی ہوئی ہے اور یقین بھی ہوا ہے کہ یہ چیز سرمایہ ہے آخرت کا، اور یہ چیز الحمدللہ ہماری بہت سی جائیدادیں دیکھی ہیں، بڑی بڑی صاحب جائیداد مر گئے تو ان کے وارثوں نے جائیداد پائی اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو اڑا دیا، ختم کر دیا، کوئی جائیداد نہیں رہ جاتی، سب ختم ہو جاتی۔ تو بھائی وراثت میں جو چیز مل جائے تو اس کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا آپ کا ایمان واقعی وراثت میں ملا ہے یا ہماری آپ کی زندگی میں اس ایمان کی کوئی قدر منزلت بھی پیدا ہوئی ہے، الحمدللہ ہوئی ہے۔ ایسی ہوئی ہے کہ اس پرآشوب زمانے میں جبکہ ایمان بھی لوگوں کے معرض خطر میں ہے، الحمدللہ ہمارا آپ کا ایمان ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کرتے ہوئے صحیح معلوم ہوتا ہے، اور شبہ ہی نہیں ہے کسی طرح یہ بھی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے یہ بھی ہم کو شرف حاصل ہے کہ ہم حدود کے اندر حضور کے امتی، الحمدللہ، یعنی ہم نے آپ کی سنت کے اوپر، آپ کے تعلیمات کے اوپر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے، یعنی بدعات سے ہم لوگ محفوظ ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ ہاں یہ کہ ہم اتباع سنت محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر پاتے، کوتاہی ہے، تو کوتاہی کی تلافی تو توبہ استغفار سے ندامت سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے آپ کے مزاج میں غلو ہوتا اس سے توبہ نصیب نہیں، کیونکہ ہم اس کو اچھا سمجھتے، کار خیر سمجھتے، ثواب کا ثواب سمجھتے اور اسی میں مبتلا رہتے، اور حضور سرور کائنات سردار دو عالم محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس نے ذرا بھی تجاوز کیا وہ محروم ہی رہا ہوگا۔ دری راہ، شیخ علی صاحب کا شعر ہے، دری راہ جز مرد رائی نرف، دائی نرف، دری راہ جز مرد دائی نرف، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انک علی صراط مستقیم، آپ ہیں صراط مستقیم پر، گما شد کے دنبال رائی نرف، وہ بھیڑیں بکریاں بچھڑ جاتی ہیں، بھیڑیا کھا لیتا ہے جو اپنے چرواہے کے پیچھے پیچھے نہ چلیں، بصدق و صفا کوش زہد و ورا ولیکن میب رائے بر مصطفیٰ، لیکن خوب یاد رکھو چاہے جتنے صوفی بننا چاہو، چاہے جتنے اللہ والے بننا چاہو، خبردار ایک سرے منہ فرق نہ کرنا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہوئی حدودوں کے آگے نہ بڑھنا، بزہد و ورا کوش اور صدق و صفا، یعنی یہ تصور سب، ولیکن میب رائے بر مصطفیٰ، خلاف مپندار سادی کے راہ صفا توا یافت جز در پہ مصطفیٰ، یہ چاہے جتنے اللہ والے بننا چاہو، چاہے جتنی تسبیحات لو، چاہے جتنے مجاہدے کرو، چاہے جتنی ریاضتیں کرو، چاہے جتنے چلے کھینچو، صوفی بننا چاہو صوفی تو نہیں بن سکتے۔ مپندار سادی کے راہ صفا توا یافت جز در پہ مصطفیٰ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا عین تصوف، عین درویشی، عین تمام کمالات اس میں۔ مپندار سادی کے راہ صفا توا یافت جز در پہ مصطفیٰ، خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز و منزل نہ، کہ ہرگز و منزل نہ، چاہے اس عمر بھر سر پٹکتا رہ جائے ریاضتوں میں، تہجد میں، اوراد میں، وظائف میں، چاہے جو کچھ سرگردانی کرے، اللہ کا تعلق صحیح نہیں کرتا۔ جس نے حضور سے انحراف کیا تو یہ اتنی ہی زیادہ اس نے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے انحراف کیا۔ تو بڑی خیریت اسی میں ہے کہ حضور کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہو۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم لوگ صحیح العقیدہ ہیں، ہمارے مزاج میں، ہمارے مذاق میں بدعات شامل نہیں ہے، غلو شامل نہیں ہے۔ اگر شامل ہونا چاہیے کوئی چیز ہماری اعتبارات و طاعت میں تو وہ ندامت ہے،
اور کوتاہی کا اعتراف ہے کہ اللہ ہم سے بن نہیں پکتا اتباع سنت اتباع شریعت، یا اللہ ہم سے رحم کیجیے، ہمیں توفیق دیجیے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہمارا ایمان صحیح ہو گیا۔ کہا سے صحیح ایمان صحیح ہو گیا یعنی ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو گئے، اللہ کے کلام کے قائل ہو گئے، رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہو گئے۔ اب اللہ کے قائل ہونے سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا عملوا الصالحات۔ اب جو ایمان لے آئے ہم پر تو بھائی دیکھو ایمان کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ اور روز آخرت پر ایمان لاؤ۔ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی، ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کا نام ہے معاد، اس پر ایمان لاؤ تو وہاں کیا ہوگا؟ آنکھیں بند سکتے ساتھی عالم برزخ میں چلے جاؤ گے، پھر وہاں سے قیامت جب آئے گی سور پھونکا جائے گا، میدان حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پل صراط ہوگی اور جانے کیا کیا ہوگا، حوض محشر ہوگا۔ تو اس کے بعد جب حساب کتاب کے بعد پھر جنت میں اور دوزخ میں داخلہ ہوگا۔ یہ آخرت ہے، یہ اس کا نام آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع دنیا غرور، یہ جو یہاں جو ہم نے پیدا کیا ہے دنیا، یہ تو دھوکہ ہے، عارضی ہے، غیر معتبر ہے۔ لیکن آنے والی دنیا جو ہے، آنے والی زندگی یہ وہ نہایت معتبر ہے، مستند ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، سلمتی ہے، اس سے کوئی کلام نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا پچھلے دفعے بھی کہ الحمدللہ اس پر شکر ادا کر لو کہ 3 جز تو ہمارے جس درجے میں بھی ہیں الحمدللہ صحیح ہیں۔ یا اللہ اگر کمزور ہیں تو آپ ان کو قوی فرما دیجئے اور ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم ان تینوں باتوں کا حق ادا کریں، اللہ کی وحدانیت کا، رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور ان کے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا۔ لیکن سارا دار مدار اب رہ جاتا ہے آخرت کا معاملہ، اور اب سارا ایک ایمان کا اتنا بڑا جز آخرت، اسی سے آج کل بے فکری ہے، اسی سے آج کل ہم کو بے حسی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس چیز کو اتنا واضح کر سکوں جہاں تک اپنی ذہن سے اور اپنی معلومات اپنی علم سے اور آپ لوگوں کی طرف سے اتنی ہی زیادہ ضروری چیز ہے فکر آخرت۔ فکر آخرت سے ہم لوگ بہت ہی کیوں ہو گئے ہیں؟ ماحول ہمارا، معاشرہ ہمارا، صبح شام کی زندگی ہماری تجارت گاہیں، ہمارے دفاتر، ہماری روزمرہ کی زندگی، گھریلو زندگی، سب غفلت کر آخرت سے سب غافل بنا دینے والی۔ غور کر لیجئے، سب غافل بنا دینے والی۔ کیوں؟ غفلت کون سی ہے؟ غفلت وہ بری ہے جس میں معصیت کا ارتکاب ہو۔ ہر غفلت بری نہیں ہے، غفلت وہی بری ہے جس میں معصیت کرنی۔ تو آج کل جو زیادہ تر جال پھیلا ہوا ہے ہمارے لیے گمراہیوں کا، وہ مباحات کی حدیں ہیں کہ ہم اس کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ چاہے میں روزمرہ کی زندگی میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں، غمی کی تقریبات میں ہم حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے آخرت کے لیے، آخرت کے معاملے کے واسطے یہ چیز بڑی خطرناک ہے، کیونکہ سارا دار اعمال صالحہ کا دار مدار آخرتی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی جس نے اچھے اعمال کیے، اور چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن ہو مومن صاحب ایمان، تو ہم اس کو یہاں دنیا میں بھی اچھی ہے زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑی مغفرت ہے، بڑی رحمت کا معاملہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قید لگائی ہے ایمان کی، تو شادی ایمان تو ہے الحمدللہ، لیکن ایمان کا ایک جز بہت بڑا یعنی فکر آخرت، یقین آخرت، وہ ہمارا کمزور ہو گیا بہت زیادہ۔ اسی طرح فکر کرو بھائی، سب سے زیادہ فکر ہے، اور لغزشیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو عبادات ہوتا ہے، شکایت کرتے ہیں کہ صاحب عبادات نہیں بن سکتے، نماز میں جی نہیں لگتا، فلاں بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسا ہے۔ یہ عبادات پر تو نظر جاتی ہے اور ایک حد تک کا ادا بھی کر لیتے ہیں جس طرح بھی ہوتا ہے، ہم تو الحمدللہ سب بہت زیادہ، لیکن معاملات کے معاملے میں جیسے فرائض و واجبات اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا عبادات کے اندر منحصر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات، احکامات معاملات کے لیے بھی ہیں، ان کی بھی تعمیل کرنا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے،
سب بتا دیا ہے اللہ نے، اور اللہ ہی نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو گویا اپنے ایمان کے اندر بھی اتنی کمزوری ہوگی اور آخرت کا تو بہت ہی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ دینا آج کل کا بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ صاحب ہم کہاں کے ایسے متقی، کہاں کے ایسے بڑے پرہیزگار، ارے ہم تو دنیا دار آدمی ہیں، یہی غنیمت ہے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور کچھ عبادت بن پڑتی ہے، اس کے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ سمجھو گے، حلال نہیں ہو سکتی، چاہے معاشرہ کتنا ہی حلال کر دے۔ تو آج ہمارے لیے بڑا فتنہ ہے آخرت کے معاملے کے لیے، بس آخرت کے فتنے کے لیے ہوش سوار سے کام لیجیے اور دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم وہی اگر تشریح کریں گے بہت ختم ہو جائے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے آپ کو سب معلوم ہے کون سا معاشرہ، تمام شروع سے لے کے آخر تک جہاں بھی نظر ڈالیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ کس لیے ہو رہی ہیں؟ آخرت کی بے خوف خطر ہو کر آخرت سے سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ مانوس ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے۔ اپنے عزیز اقارب دوست احباب ان کو دیکھتے ہیں، صاحب معاملہ دفاتر تجارت گاہیں، ارے بھائی وہاں سب کر رہے ہیں، 100 آدمی کر رہے ہیں، اب ہم ایک آدمی کیا کریں، کیسے کریں؟ بس ہم کو بھی ادھر سے بے فکری ہو جاتی ہے۔ حضرت چاہے جو کچھ بھی ہو، قانون خدا کا جاری ہو چکا ہے، آخرت آنے والی ہے، حساب تو دینا پڑے گا، کوئی عذر نہیں ہوگا اس میں آپ کے پاس کہ صاحب کیا کریں، معاشرہ ایسی تھا، حالات ایسی تھے، ماحول ایسا تھا، ہم کیسے بچتے، عذر نہیں چلے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سب کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آج کل کس قدر گرم بازاری ہے موت کی، کیسے کیسے عنوانات سے موت آ رہی ہے۔ ابھی دیکھتے دیکھتے ہمارے آپ کے اعزاء اور دوست احباب ایک ایک اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑا صدمہ دے جاتے ہیں، صدمہ ہوتا ہے، مگر ان کے انجام کو دیکھتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایمان سلامت بلب گور برین ایسن تو برین چشتی و چالاکی میں۔ تو ہمارے لیے آپ کے لیے بھی ایمان کو سلامتی کے لیے ضرور ہے کہ فکر آخرت، آخرت کی فکر کرو گے تو ایمان سلامت رہ جائے گا، اور اگر فکر آخرت نہیں ہے تو ایمان بھی خدشے ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہی جی چاہتا ہے کہ یہ آخرت کی ذرا سی اہمیت، ہم بھائی کوئی عالم تو ہے نہیں، نہ ہماری نظر میں احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی، اور نہ کلام اللہ کی بہت سی آیتیں ہماری نظر میں، لیکن سب کا خلاصہ کلام اللہ کا خلاصہ، اس کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، پڑھا ہے، ہم کو یاد ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، وہی ہم وہی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرے کی بات ہے جب ایسی گرم بازاری ہو موت کی، کہ تعین نہ ہو موت کا کہ کس وقت آ جائے گی، کس حالت میں آ جائے گی۔ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، سانحات ہو رہے ہیں، دفتن ہارٹ فیلئر ہو رہے ہیں، اچھے خاصے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، بس یہ کہتے رہ جائیں سب اچھے خاصے تھے، نہ معلوم کیا ہوا، پیام میں موت آ گیا اور کیا کیا۔ موت سے پہلے تو کوئی مرتا نہیں، بہت مقرر ہو چکا تھا، آگے صاحب آگے روز ایسی واقعات ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ صاحب اٹھے اور گئے اور کار کے اوپر بیٹھے، گیا تو یہ ختم ہو گئے، ایسی آتا۔ تو یہ صاحب کہنے لگے صاحب اس میں تعجب کی کیا ہوگا، روز ازل جب تقسیم ہوئی ہے حیات تو لمحات سے حیات تقسیم ہو چکے کہ اتنی حیات اس کی ہے، اس کی اتنی ہے، اتنی اس کی ہے، وہ حیات کا لمحہ ختم ہوا، چاہے وہ موٹر پہ بیٹھا ہو، چاہے کھانا کے بھی بیٹھا ہو، چاہے بستر پہ لیتا ہو، چاہے چل رہا ہو، چاہے چل رہا ہو، چاہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں آ جائے، کسی بیماری، یہ تو لمحات زندگی جو لے کے چلا تھا وہ جس وقت بھی ختم ہو جائیں گے چلے آئیں گے۔ اللہ میاں کیا ایسے ایک واقعہ یوں ہی یاد آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام چرند و پرند اور جنات کے اوپر بادشاہت عطا فرما دی تھی۔ پیام موت آ گیا، ان کا بس آپ چلیے، ان کا صاحب یہ مسجد اقصی بنوا رہا ہوں میں، یہ جنات کام کر رہے ہیں، یہ تو یوں ہی رہ جائے گا، ان پہ رہ جائے گا۔ اب اللہ کی بے نیازی سمجھیے تو دیکھیے، پیغمبر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پیام موت پہنچا، انہیں کا کام نہ تمام ہے، آپ نہ تمام رہے گا، آپ کا کام، آپ کا وقت تمام ہو گیا۔ تو ایسی بے نیاز ہستی ہے، نہ کسی کو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی۔ تو انہوں نے کہا تو اتنے موت آنا ہے تو آ جائے، لیکن یہ کر دیجئے کہ جناتوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں مر گیا ہوں۔ تو ایک اپنا لکڑی ٹیک کے کھڑے رہتے تھے، اور مسجد اقصی جو ہے
یہ جنات بنایا کرتے تھے. اسی طرح آپ کھڑے رہے, قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے, اسی طرح کھڑے رہے اللہ تعالیٰ نے ان سے بس. لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا وقت ان سے بھی نہیں چلا, وقت جب آ گیا تو ان سے بھی نہیں چلا. اب جب اس لکڑی میں گھن لگا, دیمک لگی, ٹوٹی, گرے, تب جنات کو خبر ہوا کہ صاحب یہ تو بہت مر گیا, انتقال ہو گیا. تو خیر وہ جب تک تکمیل ہو گئی ہوگی مسجد کی اللہ کے ہوگی. یہ بات ایسی ہے کہ ہمیں آپ کو کیا, جب نبیوں کے ساتھ اللہ میاں کا یہ معاملہ ہے کہ جو جانتے ہیں وہی آ رہی ہے, جن کو اللہ میاں سب بتا رہے ہیں, جب وقت ان کا آیا پھر نہیں چلتا. تو بھائی ہم لوگوں کو کیا معلوم کہ ہمارا موت کا عنوان کیا ہوگا, کیسے اطمینان کر لیا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ آخرت کی بے فکری اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں, اسی وقت جائزہ لے لیں, اور لمحات ملیں یا نہ ملیں اسی وقت فکر آخرت میں کچھ باتیں کر لیں تاکہ استحضار ہو جائے اور کچھ نہ کچھ اہتمام آخرت کا ہو جائے. آج نہیں کل نہیں ہو جائے انشاءاللہ, خدا کرے. تو فکر آخرت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نزا کا عالم ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, کہ اے اللہ ذرا سی مہلت دے دیجیے. اب بات یہ ہے کہ جس وقت نزا کا عالم ہوتا ہے تمام زندگی کے کارنامہ سامنے آ جاتا ہے, یہ لے چلے ہوتی ہے. اس وقت حیرات ہوتی ہے کہ اللہ اس میں تو اس فہرست میں اعمال صالحہ تو ہمارے ہے ہی نہیں. رب لولا اخرتنی, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیجیے, فاصدق میں بھی کچھ عمل نہیں کر دوں. اس وقت توبہ بھی تو قبول نہیں ہے کہ اللہ مہلت دے دیجیے, فاصدقکم من الصالحین, میں بھی کچھ عمل نہیں ان کا نہیں. لاج ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں, بس ہو چکا, ختم ہو چکا تمہاری زندگی کا, بس چلو اب جو لے چلو. کتنی بڑی حسرت کی بات. ہمیں حضرت فرماتے ہیں جب یہ اللہ میاں کا اعلان سن لیا کہ نزا کے عالم میں ایک بندہ ایسا کہتا ہے ابھی تو بھائی تمہارے اوپر نزا کا عالم نہیں ہے, ہوش حواس میں ہو, زندگی کی کاروبار کر رہے, فاصدق مہلت مل گئی ہے, اللہ سمجھے کہ اللہ میاں نے مہلت دے دی, فاصدق تو کر لو بھائی کچھ اچھے کام. حکم من الصالحین, اور صالحین میں شامل ہو جاؤ. صالحین میں شامل نہ ہو تو تائبین میں تو شامل ہو جاؤ, توبہ تو کر لو, ندامت سے نادمین میں شامل ہو جاؤ, تائبین میں شامل ہو جاؤ. اتنی مہلت تو ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ مہلت ملی ہوئی ہے, آپ سمجھ لیجیے. مثلا آنکھ بند ہو گئی, ختم, ہاتھ فیل ہو گیا, کیا ہو گیا؟ مرنے والا مر چکا اور رونے والا رو چکا. وائے بر ہستی اگر مقصود ہستی ہو چکا, بس ہو گیا ختم. کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, ہاتھ فیل ہو گیا, تجزیہ تکفین ہو گئی, اللہ خیر ہو گیا. دو ایک دن صفحہ ماتم رہی, زنج و غم کا اثرات رہے اجزاء اقربا کے اوپر, رفتہ وہ بھی ختم. آپ کہاں گئے؟ وہ لوگ جو رہ گئے یہاں وہ تو رہ گئے کہ بڑے اچھے آدمی تھے, ویسے تھے. یہ 2-4 دن تذکرے رہے اور پھر ختم. یہ کیا ہوا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ تو سب اچھے رہیں گے, مجھ پر الزام آئے گا ہمارے آپ, ہم کو معاملہ کرنا ہے ابد اللہ. جیسے میں نے اس دن عرض کیا کہ جب بٹن دب گیا ان کے ساتھ یہ بات رہ گئی, وہ بات رہ گئی, اور یہ کوتاہی رہ گئی, اس کا حق رہ گیا, اور یہ فرائض رہ گئے, یہ واجبات رہ گئے, اور یہ فلاں کاروبار میں یہ وصیت رہ گئی, یہ نصیحت رہ گئی. اب یہ سوچ, اب کوئی آپ کے پاس وہاں سے براڈ کاسٹنگ کی چیز آدھا آپ کے پاس نہیں ہے, ٹرانسمیٹر نہ ٹیلی فون ہے نہ کوئی چیز ہے کہ اپنے اعضاء کو اقربا کو اعلان کریں آپ کہ بھائی یہ ہمارا ایسا ایسا رہ گیا ہے یا ٹھیک کر لینا. اب بتائیے کیا کیجیے. یہ بات سوچنے والی ہے کہ آپ کیا کریں, کس طرح اطلاع کریں لوگوں کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم صاحب معاملہ ہو تو اپنا ایک وصیت نامہ تیار رکھو. وصیت نامہ تیار رکھو کاروباری آدمیوں کو, گھریلو زندگی والے آدمیوں کو, اور جن سے عالم تعلقات سبھی ہیں. 3 دن ایسے نہ گزرنے پائیں تمہاری اوپر کہ تم اپنا وصیت نامہ تیار نہ رکھو. ایک نوٹ بک, ہمارے آج کل تو بیاضیں ایسی اچھی خوبصورت ڈائریاں ہیں اور ایسے اچھے قیمتی قلم ہیں, لیکن مصرف ان کا کچھ نہیں. جہاں مصرف ہونا چاہیے اس میں صرف نہیں کرتے. تو بھائی ایک نوٹ بک میں لگا دو
کہ میری یہ حق ہے، سمجھ لو کہ میرا آخری وقت، مجھے یہ کرنا ہے، میرے اوپر یہ مطالبے ہیں، یہ مطالبے ہیں، اتنی نمازیں قضا ہیں، اتنے روزے قضا ہیں، اس کا دینا ہے، اس کا دینا ہے، لڑکوں کی شادی ہے، لڑکیوں کی شادی ہے، گھر کا انتظام ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، لکھ لو ایک پرچے پہ اور سمجھو کہ ہم نے لکھ دیا، سب کچھ کاغذ کے اوپر آ گیا. اب اللہ سے دعا کہ اللہ اس کو میری زندگی میں پورا کرا دیجئے، نہیں تو بعد میرے اولاد کو، میرے متعلقین کو توفیق دیجئے کہ اس پر عمل کریں. تو یہ چیز ایک سب سے پہلے حاصل کرنی چاہیے. ہر شخص، ہر مسلمان کو اپنا وصیت نامہ ضرور تیار رکھنا چاہیے، تاکہ پھر وہاں جا کے کچھ نہ کر سکیں گے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے ایسا ہو، ایسا نہ ہو کہ آنکھ بند ہو گئی، وہ مطالبات فرائض رہ گئے ہیں. اب دیکھیے آپ جس حیث سے بیٹھے تھے، جس حیثیت میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے، ختم ہوئی. اب آپ کیا لے چلے؟ اب دیکھیے آپ کے معاملات جو ہیں، عبادات ہیں، نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، زکوٰۃ رہ گئی ہے، کیا رہ گیا ہے؟ حج نہیں کر پائے ہیں. یہ کیا جی نظر ڈالیے فرائض والی بات کہ کیا چیز رہ گئی، لکھ لیجیے یہ رہ گئی. نہیں تو ساتھ لے جاؤ گے حسرت تو کچھ نہیں بنے گا. پھر تو حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو حساب کتاب سے بچنے کی صرف واحد صورت یہ ہے کہ اپنی تمام حالات کو لکھ کے ختم کر دو، یہی ختم کر دو. ورنہ خدا نہ خواستہ اب سوال یہ ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اب معاملہ پڑ گیا اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے. تو رحم و کرم ان کا اسی پر ہوتا ہے کہ جو رحم و کرم کا طالب ہو. جو رحم و کرم کا طالب نہیں ہے تو انتم لہا کارہون، تم تو استغنا کرو، بے پرواہی کرو، بے خیالی کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اصول ہے. ایسا تو اپنا سرمایہ درست کرنا ہے. اب دیکھیے ختم ہو گیا. اب معلوم ہوا کہ عبادات میں کوتاہی، معاملات میں کوتاہی، معاشرت میں کوتاہی، سب رہ گئی. اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی، حرام کی ہوئی چیزیں معاملات میں بھی ہیں، احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، معاشرے میں بھی ہیں. مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ چیز حرام ہے، مسلمانوں کے لیے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، ایسا لباس پہننا حرام ہے، ریشم پہننا حرام ہے، سونا کے انگوٹھی وغیرہ پہننا حرام ہے. اور معاشرے میں اور وہ چیزیں جو نمائش کے لیے ہیں، نمود کے لیے ہیں، سب حرام ہیں، چاہے جتنا روپیہ ہو. عورتوں کے لیے بے پردگی، بے شرمی، سر کا کھولنا، نامحرموں کے سامنے آنا حرام ہے. سب یہ سب حرام ہے. معاشرے کو لے لیں پہلے. ٹیلی ویژن ہے، گانے ہیں، بجانے ہیں، تصاویر ہیں، سب حرام ہیں، سب حرام ہیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کھلی ہوئی آیتیں ہیں، کھلی ہوئی احادیث نظمی، یہ سب حرام ہے. ہم اسی ماحول میں ہمارا دم نکل رہا ہے. ہم اسی ماحول میں ہیں. تصاویریں ہیں، گانا بجانا ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، گانا بجانا ہے، لباس ہے، وضاقت ہے، پوشاک ہے، ہماری صورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب جو آنکھ بند ہو گئی تو سوال ہوتا ہے کہ کیا وضاقت لے کر آئے ہمارے سامنے. جو حرام چیزیں تھیں تو تم نے اپنے حلال کر لی تھی، معاشرے سے مغلوب ہو کے، ماحول سے مغلوب ہو کے، یا اپنے نفس و شیطان سے مغلوب ہو کے. تم نے ہمارے احکامات کی کیا قدر کی کہ ہم نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا وہ صورت ہمارے سامنے لے کر آئے، یہ وضاقت لے کر آئے. بھائی اس پر نظر ڈالنا چاہیے. دوسرے یہ ان معاملات میں ہمارے سب فکر کرتے ہیں وظائف کی، اورات کی. ایک صاحب ہم کو باتیں بہت آ جاتی ہیں. بس ایک صاحب آئے ہمارے پاس آدمی کہنے لگے ہم فلاں سب سے مرید ہیں، بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارے وظائف ہیں، یہ ہمارے اوراد ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں. یہ بہت سی فہرست تھی، لیکن وضاقت سب غیر مسلمان. آج کل اللہ معاف کرے شیطان نے ایسے ایسے جال پھیلائے ہیں کہ ایسے پیروں کے مرید ہو جاتے ہیں کہ جو خود پیر صاحب جو نہ شریعت جانے نہ سنت جانے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، نہ طریقت جانے، محض ایک فریب کاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں کہ سب اوراد و وظائف سے ڈال دیتے ہیں سارے مدار. یہ نہیں دیکھتے کہ تم حقوق واجبہ بھی ادا کرتے ہو کہ نہیں، اہل ویال کے، اپنے بیوی کے، اپنے
بے پرواہی اس طرف سے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان حقوق واجبات سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں ان سے غفلت ہے۔ بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، اولاد کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، پڑوسی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، صلہ رحمی حقوق ادا نہیں ہو رہے، یہ لے کے جا رہے ہو، سرمایہ حق ادا ایک بھی نہیں کر رہے، اور تہجد اپنے لے کے جاؤ گے، نوافل کوئی بھی وزن نہیں اس کا، کوئی بھی قدر نہیں۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو واجبات ہیں، جن پر فرائض ہیں، ان کا وبال لے کے جانا ہے۔ تو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو بہت تہجد تہجد کام نہیں آتی۔ ایک بھی عمر بھر کوئی شخص اپنے مشاغل میں، جو مشاغل اس کے ذمے ہیں، فرائض واجبات کی ادائیگی کی ادا کرتا رہے، اور کوئی نفل بھی نہ پڑھے، اور کوئی بھی اسے یہ اس قسم کے مباحات میں جو مساوات میں ثواب ہیں، فضائل ہیں، کچھ نہیں، کوئی پرسش نہیں ہوگی۔ پرسش ہوگی اگر ایک حق واجبی رہ جائے گا، اس سے سوال ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض واجبات ہم پر عائد کیے ہیں، اہل حقوق کے، صلہ رحمی کے، اس پر سوال ہوگا تم نے کیوں نہیں صلہ رحمی ادا نہیں کیا، تم نے اپنے ماں باپ کے حق کیوں نہیں ادا کیے، اپنے اولاد کے حق کیوں نہیں ادا کیے، اپنی بیوی کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، اپنے جو صلہ رحمی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے، اس پر سوال ہوگا۔ ہم لوگ بے نیاز ہیں، تو بھائی اس پر ایک نظر ڈالنا ہے اور جائزہ دینا ہے کہ دیکھو جو ارے بھائی نوافل کو تو بعد میں دیکھنا، پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ مکان کی بنیاد جو کھود رہے ہو، اس میں جو کچھ ڈال رہے ہو، یہ ایمان کی تقویت کا، اب اس پہ در و دیوار بنیں گے تو در و دیوار بنیں گے اور اس پہ چھت پڑے گی تو یہ تو سب ٹھیک ہو گیا، اسٹرکچر ہو گیا مکان کا، لیکن اس کے اندر اب نقش و نگار ہے، آرائش ہے، زیبائش ہے، موزیک ہے، یہ ہے وہ، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اس پہ اگر مکان میں یہ کچھ نہ ہو تو مکان رہنے کے قابل تو ہے۔ تو یہ نوافل، مستحبات اور یہ فضائل، یہ سب نقش و نگار بنانے والی چیزیں ہیں، ایمان کے اندر ایک جلا پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے ایمان اور ہمارے اعمال میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جلا تو اس وقت پیدا ہوگی جب اعمال بذات خود بھی تو موجود ہوں۔ جلا کس چیز میں پیدا ہو؟ آپ نے تو حقوق ضائع کر رہے ہو، حقوق واجبات تلف کر رہے ہو، جلا کس چیز میں آئے گی اوراد و نوافل کی؟ نور کہاں پیدا ہوگا؟ کیا صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بطافس و خطرات آتے ہیں اور طرح طرح کے توہمات آتے ہیں اور برے برے گندے خیالات آتے ہیں؟ ارے بھائی وہ تو آتے ہی ہیں، نماز میں آتے ہیں۔ نماز ہے ہی ایسی چیز، تو آئینہ ہے سامنے کر دیتی ہے تمہاری کہ تم یہ ہو، تو اس سے گھبرانے کی بات۔ معاملات میں کیوں نہیں آتے بطافس و خطرات؟ سوال تو یہ ہے کہ جب اہل حقوق کے حقوق ادا کرنے کا وقت آتا ہے، وہاں آپ کی نفسانیت کیوں کام کرتی ہے؟ وہاں اللہ کا خوف آپ کے دل میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں ندامت قلب کیوں نہیں ہوتی کہ ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے؟ اس کا خیال کیوں نہیں؟ تو آنکھ بند ہوئی، اب یہ حقوق سب سامنے آئے، مواخذے والی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ کیا وضاقتہ لے کر آئے ہو؟ کیا صورت شکل لے کر آئے ہو؟ کیا اپنا ماحول چھوڑ کے آئے ہو؟ ان تصاویر کو، ان ٹیلی ویژنوں کو، ان فلمی گانوں کو کیوں تم نے آسان سمجھ لیا تھا کہ تو ہوتا ہی رہتا ہے؟ یہ آج کل کا ماحول ہے۔ لا الہ، سب سے زیادہ عبرتناک حالت جو ہے وہ آج کل کی ان مسلمانوں کی ہے کہ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہر اسلام کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ اور اگر بڑا ایمان کا تقاضا ہوا تو سیرت نبوی کے جلسے کر لیے، جلوس نکال لیے، نعرے لگا لیے اللہ اکبر کے، نہ نماز ہے، نہ درود ہے، نہ پاکی ہے، نہ ناپاکی، کچھ بھی ہے۔ کئی جلوسوں سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے۔ جنہا رضا قوم نباشی کے فریبند، اللہ کے دین کا استظاہر کر رہی ہیں۔ کون بڑی؟ ارے بڑی بڑی جماعتیں ہیں آپ کی، بڑے سر اختیار بنتے ہیں، صاحب ثروت ہستیاں، ممتاز و نمایاں ہستیاں آپ کی اس میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کا استہزاء ہو رہا ہے۔ ایک رسمی چیز ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت ہوئی اور پھر اس کے بعد خرافات شروع ہو گئے۔ میلاد شریف کر لیا اور سنیمے کا اسٹارٹ کر دیا، سنیمے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ارے خدا سے قہر سے ڈرو کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، اس میں دیدہ دلیری کے ساتھ کرے۔ تو آج کل کا ماڈرن اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ ٹھیک، رسول ٹھیک، لیکن معاشرہ ہمارا وہی ہوگا جو ہم پسند کریں، ماحول ہمارا وہی ہوگا جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ہم کیا کریں؟ ماحول ایسا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ تو وہاں عذر نہ چلے گا، یہ عذر تو نہ ہوگا، یہ مقبول نہ ہوگا۔ خوب سمجھ لیجیے کہ کوئی گنجائش نہیں۔ ارے صاحب یہ تو گزر ہی رہا ہے، آج کل سے سب عام حالت یہی ہو رہی۔ عام حالت ہو کسی کی، آپ فرد واحد سے ضرور معاوضہ ہوگا کہ تم جانتے تھے ان چیزوں کو حرام ہیں اور ناجائز، تم نے کیوں عمل کیا؟ یہ آنکھ بند ہونے والی بات بتا رہا ہوں کہ یہ سب معاوضے میں پڑ جاؤ گے۔ فوراً سوالات شروع ہو جائیں گے، ہماری حرام کی ہوئی چیزیں تم نے کیوں حلال کر لی تھی معاشرے میں؟
ہماری حرام کی ہوئی چیزیں تم نے کیوں حلال کرنی تھی معاملات میں؟ یہ معاملات و معاشرہ بڑے فتنے کی چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ نماز پڑھ لینا آسان ہے، روزہ رکھ لینا آسان ہے، حج کر لینا آسان ہے، زکوٰۃ دے لینا آسان ہے، لیکن مشکل بندہ نواز جہاں مواخذہ ہوگا، جہاں مطالبے ہوں گے کہ ہمارے حرام کی ہوئی چیزوں کو تم نے اپنے معاشرے میں کیوں حلال کر دیا تھا، کیا ناقابل عمل ہے وہ؟ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے، اب وہ بات نہیں رہ جائے گی، خیر ہم گئے ایک جگہ دعوت کی، ایک صاحب نے ہماری دعوت کی، ہمارے ساتھ ہمارے ایک بزرگ بھی تھے، 2-3 اور بھی تھے۔ شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد کچھ جینٹل مین لوگ، پروفیسر والا MA اور جانے کون کون ڈگریاں لی ہوئے، ایک صاحب موجود تھے، وہاں 2-3 موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 2-4 داڑھی والے گول ٹوپی لمبا کرتا پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یا دلچسپی سے ہی کہ حضرت یہ ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اس زمانے میں ناقابل عمل ہے اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب کا واقعہ سن کے بڑا افسوس ہوا۔ ایک صاحب ہیں عالم، واعظ بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، تو ان سے کسی نے ذکر کیا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے بہت سے واعظ کہے ہیں اور کتابیں لکھی ہیں معاشرے کی درستی کے لیے، سیاست کے میں سیاست اسلامی کیا نصیب ہونا چاہیے، دین کی مطابق کیسے ہونا چاہیے۔ تو کسی زمانے میں صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا تھا، لیکن اس زمانے میں جو مولانا اشرف علی صاحب نے دین پیش کیا ہے اس پر عمل نہ بہت مشکل ہے۔ ایک عالم کی زبان سن کے مجھے سناٹا یا اللہ کس قدر بے خوف ہو کے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ آج کل مولانا اشرف علی صاحب نے جو دین خالص پیش کیا ہے، سیاست میں آج کل وہ دین خالص ناقابل عمل ہے۔ میں تو کہتا ہوں بدرجہ کفر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ الدین یسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے تو آسانی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، قیامت تک کے لیے اعلان، اور آپ کہتے ہیں مشکل ہے اس پر عمل کرنا، کفر نہیں تو کیا ہے؟ اللہ بچایا ایسے علم سے جو اتنا فتنہ انگیز ہو، جتنا مصلحت اندیش ہو، کہ اسلام کی حقانیت کو نظر انداز کر کے موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کہے کہ اسلام ناقابل عمل ہے۔ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اسلام ناقابل عمل ہے، لوگ کہتے ہیں، ہم نے کہا ہاں ہوگا بھائی، ناقابل عمل ہے، ہوگا ضرور ہوگا، ہم کیا کریں؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ نے مسلمان ہیں، آپ نے کیا جواب دیا کہ نہیں ہمارے کچھ؟ ہم نے کہا یہ چیز اٹھا رکھا تھا۔ ہم نے کہا دیکھو ہم بات بتائیں، تم نے سمجھا کہ مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مولوی صاحبان نہیں، ہم کوئی مولوی صاحب نہیں ہیں، سمجھے آپ اچھی طرح سمجھے، ہم تمہاری رگ و ریشے سے واقف، ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو تمہاری رگ و ریشے سے ہم واقف ہیں۔ تم ہم سے پوچھ رہے ہو، ہم کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ تمہارے باپ دادا بھی یہاں، چچا بھی جمع ہوتے، تب بھی ان سے تم یہ سوال کرتے کہ اسلام ناقابل عمل ہے؟ تم نے خود کیوں نہیں جواب دیا اس کا؟ مجرم ہو کیوں نہیں جواب دیتے؟ خبردار اتنی بدتمیزی کرو گے، تمہارے مہمان ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، تمہارے بزرگ ہیں، تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو کہ اسلام قابل عمل ہے ناقابل عمل ہے؟ کوئی اور وقت نہیں تھا اس کے؟ اگر اشکال تھا، تردد تھا تو پوچھتے۔ بڑی اہم بات ہے، یہ پوچھنے والی بات ہے کہ کیوں صاحب اسلام اگر اس کے اوپر اس طرح کیسے عمل کریں اس زمانے میں؟ کسی سے پوچھا ہوتا، خدا کا خوف نہیں ہے دل میں، آخرت میں کوئی جواب تمہارے پاس نہیں ہوگا اس کا، کیوں تم ہم سے پوچھ رہے ہو؟ یہ تو ایسے بے باک لوگ جو استہزاء کرنا چاہتے ہیں اسلام۔ ہم نے کہا اس کا جواب ہمارے پاس ہے، اس قدر تمہارے گد بنے گی کہ جس کے امتحان ایسے درے پڑیں گے، جہنم میں بھیجے جاؤ گے تم، کہ تم نے کیوں نہیں سوچا تھا کہ اسلام قابل عمل ہے ناقابل عمل؟ کیوں تم نے؟ اور پھر مذاق اڑا رہے ہو ہمارا دینداروں کا، ہم دین کی صورت لیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے اچھی طرح ان کو خبر دی، پھر ہم نے کہا اچھا دیکھو بھائی، ناقابل عمل ہے، ایک فہرست بناؤ کہ وضع قتل میں اسلامی شاعر جو ہیں ناقابل عمل ہیں، یعنی رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، تعلقات رکھنے میں اسلام خارج ہوتا ہے۔ فہرست بناؤ کہاں کہاں خارج ہوتا ہے، ہم بتائیں گے تمہیں۔ بتاؤ وضع قتل لباس پوچھا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کون سی دشواری ہے؟ کرتا پہنے، ایسی ٹوپی لگائیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کون سی ناقابل عمل چیز ہے؟ قابل عمل نہ ہوتا تو ہم کیسے عمل کر لیتے؟ تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم بھی ایسے بن جاؤ، تمہیں کس نے روکا؟ سوائے اس کی تمہاری نفسانیت، تمہاری شرارت،
دین کا استیزا اور کچھ نہیں، اس میں معاوضہ ہوگا تم کو۔ اور کون سی کھانے پینے میں، کیا میز کرسی پہ کھانا آسان ہے اور دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا ناقابل عمل ہے؟ بالکل ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ کرتا نہیں پہن سکتے ہو، قمیض پہن سکتے ہو، کوٹ پہن سکتے ہو، شیروانی نہیں پہن سکتے ہو، داڑھی مٹا سکتے ہو، داڑھی نہیں رکھتے۔ ارے کون سی چیز ناقابل عمل ہے جو تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ ناقابل عمل ہے؟ شرم آنی چاہیے، غیرت معلوم ہونی چاہیے، کیا بات کہہ رہے ہو؟ خیر ہم نے ان سے سب کہا کہ اگر تمہیں اپنی عاقبت منانا ہے تو جہاں جہاں اسلام تم کو ناقابل عمل معلوم ہو وہ لکھ کے لاؤ ہمارا، اور قیامت تک نہیں لا سکتی۔ اگر تم غیرت مند اور شریف آدمی ہو کبھی نہیں لا سکتے۔ یہ کیا فضول باتیں کرتے؟ تو آج کل کا اسلام، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اتنا استہزاء نہ کرو اسلام کا کہ ایمان ہی خارج ہو جاؤ گے، ایمانی سے جاتے رہو گے۔ جس کو تم کہہ رہے ہو کلمہ، یہ کلمہ گوئی کام نہیں آئے گی جب تم نے استہزاء کر لیا اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کے حرام چیزوں کو حلال کر لیا اور ناقابل عمل سمجھ لیا۔ توبہ کرنے کی بات ہے، استغفار کی چیز۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آنکھ بند ہوتے ساتھی ہم سے یہ معاوضہ ہوگا کہ کیا صورت شکل لے کر آئے ہو، کیا وضع قطع لے کر آئے ہو، کیا ماحول چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ سب حرام چیزیں تھیں، ناجائز چیزیں تھیں، تم اس سے مانوس ہو گئے تھے اور تم نے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تمہارے گھر کا معاشرہ کیسا ہے، تمہارے گھر کی عورتیں کیسی ہیں، بے پردگی کیسی ہے، محرم محرم کا کیا، تم نے کیوں نہیں اس میں کچھ کیا؟ تمہارے معاملات ہیں، تمہارے لین دین کے، تجارت گاہوں کے، کون سی چیز ناقابل عمل معلوم ہو رہی تھی تم کو؟ تم نے کیوں نہیں کسی سے فتویٰ لیا؟ کیا کیوں نہیں کہا کسی سے کہ صاحب آج کل بینکوں کی ملازمت ہے، بیمہ کمپنیوں کی ملازمت ہے؟ کیوں تم راضی ہو گئے تھے؟ کیوں نہیں کسی سے عالم سے، کسی سے پوچھا تم نے کہ اس میں ہم کیا صورت اختیار کریں کہ ہم پر معاوضہ نہ ہو؟ کیوں نہیں فکر ہوئی تمہیں؟ اگر فکر ہی کر لیتے تو کاش تم فکر ہی کر لیتے تو اس فکر ہی کا کیا تعجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آتا کہ تمہاری فکر کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے دیتے، ہمت دے دیتے، حوصلہ دے دیتے اور تم وہ کام کر لیتے جو اللہ کو پسند۔ تم نے تو اس طرف تم نے تو کوئی فکر ہی نہیں کی تم نے۔ اب کیا جواب دو گی؟ تو اب بتائیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ قبل اس کے کیا سب وقت آئے کہ ہم لاجواب ہو جائیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ لاجواب ہونا چاہیے، اللہ میاں کے ہاں جا کر لاجواب ہو جاؤ، پھر جواب نہ بن پڑے گا، کچھ نہیں بنے گا، سزا ضرور ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اعلان ہو کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو دوزخ سے بچاؤ دوزخ سے۔ کیسے بچائیں؟ ماحول میں تو آگ لگی ہوئی، چاروں طرف جہنم کے اعمال ہو رہے ہیں، کیسے بچائیں؟ اور خود بھی مانوس ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر آج کی نشست میں کتنی منٹ رہ گئے کہ اس وقت شروع کر دو ابھی سے، اور تنہائی میں جب ملے موقع سب عبادتوں کی روح رواں ہیں، اپنے معمولات میں جو تمہارے کرتے ہو، نمازیں تہجد پڑھتے ہو اور وظیفے اوراد ہیں، اس سب کو تھوڑا سا ملتوی کر دو، تھوڑا سا وقت نکالو 10 منٹ اور کہہ جاؤ جیسے اس وقت جو ہمارے حالت ہے، ہم اس وقت بھی کر لیں اور اس وقت بھی کر لیں۔ یا اللہ ہم پر رحم کیجیے، آپ نے ہم کو دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ لک الحمد لک الشکر، یہ اللہ ہزاروں احسانات ہیں آپ کے کہ آپ نے ہم کو صاحب ایمان بنایا۔ یا اللہ ہزار شکر ہے اس کا کہ آپ نے بہت سے اعمال صالحہ کی ہم کو توفیق دی۔ یا اللہ احسان عظیم ہے آپ کا کہ آپ نے ہمارے صحیح عقیدے، صحیح اعمال، صحیح کہ ہم کو احساس دیا ہے۔ یا اللہ ہم اب اس کو کیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں، ہمارا ایمان ضعیف ہے۔ یا اللہ اس ایمان کی ضعیفی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس ماحول سے راضی ہو گئے ہیں جو صریحاً آپ کی نافرمانی ہے، جہاں صریحاً آپ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ یا اللہ تمام معاشرہ ہمارا، تمام ماحول ہمارا سب ظلمت ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمیں اس معاوضے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہم سے جو باتیں ترک ہو سکتی ہیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ترک کر دیں گے۔ یا اللہ جہاں تک ہو سکے گا اہتمام کریں گے حلال چیزوں کو اختیار کرنے کا اور حرام چیزوں کو ترک کریں گے۔ یا اللہ ہم نادم ہیں، غفلت زدہ ہیں، اعتراف کرتے ہیں اپنے قصور کا کہ واقعی ہم گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں۔ ہم نے معاشرے اور اپنے معاملات میں جتنی گندگی چیزیں ہیں، جتنی خبائث ہیں، لذات نفسانی اور شہوانی ہیں، یا اللہ ہم ان سے بچے ہوئے بھی ہیں، اگر بچے ہوئے نہیں ہیں تو ان دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے مانوس ہو گئے ہیں، بے حسی ہو گئی ہے۔ یا اللہ آخرت میں ہم کیا جواب دیں گے آپ کو؟ یا اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس معاملے میں
یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم سے معاوضہ نہ فرمائیے، یا اللہ ہم بہت مجبور ہیں، ہم آپ کے کسی معاوضے کا جواب نہ دے سکیں گے، یا اللہ ہم کو اتنی قدرت دے دیجیے، اتنی توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم ان چیزوں سے تباہ نفرت کریں اور تباہ ان سے کراہیت کریں اور اہتمام کریں ان سے بچنے کا۔ یا اللہ ہماری امداد و نصرت فرمائیے، یا اللہ ہماری اعانت و نصرت فرمائیے، ہم سے معاوضہ نہ دنیا میں فرمائیے نہ آخرت میں۔ یا اللہ ہم بہت عاجز ہیں، ہم بہت مجبور ہو گئے ہیں، تمام ماحول ہمارا، تمام معاشرہ ہمارا، تمام اطوار کردار مسلمی سب کے سب جانب زدہ ہیں۔ یا اللہ اس ماحول میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے رحم کرم کا معاملہ معاوضہ فرمائیے۔ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کو واسطہ کی بارگاہ میں یا اللہ نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عاجز محض ہیں، ہماری مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سے معاوضہ نہ کریے فرمائیے، کسی اس بات پہ معاوضہ نہ فرمائیے، ہمیں توفیق دیجیے یا اللہ کہ ہم اپنے حالات درست کر لیں، اپنے آگے سے اہتمام سے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اس لمحے میں، یا اللہ اس لمحے تک، آج تک، اس وقت تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، عمدن کیے ہوں، سہون کیے ہوں، صغائر کے ارتکاب کیا ہو، کبائر کا ارتکاب کیا ہو، غفلت کے ساتھ ہم نے ایسی حرکتیں کی ہوں کہ اللہ بہت مذموم ہیں اور جو قابل معاوضہ ہیں، یا اللہ وہ سب معاف کرنا۔ ہماری تمام زندگی کے کارنامہ آپ کے علم میں ہے، یا اللہ ہم تو بھول بھی گئے، ہم سے معاوضہ کسی سب معاف کرنا دیجیے، سب معاف فرما دیجیے، کسی پہ معاوضہ نہ فرمائیے۔ جو فرائض و واجبات معاملات میں اور معاشرے میں ترک ہو رہے ہیں، یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اب جو کچھ ہوا سو ہوا، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کوئی جواب نہ دے سکیں گے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں اس معاملے میں، اور قصوروار ہیں اور نادم ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ آپ توبہ قبول فرمائیے، ہماری ندامت کو قبول فرمائیے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں ہر معاوضے سے بچا دیجیے۔ صدقہ واسطہ اپنی رحمت و مغفرت کا، ہمیں کوئی بھی معاوضہ ہم سے نہ فرمائیے، کوئی لفظ، کوئی معاوضہ، کوئی بات ایسی نہ ہو یا اللہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہم پر معاوضہ کیا جائے، چاہے وہ نزع کا عالم ہو، چاہے یا اللہ قبر کا ہو، برزخ کا ہو، حشر کا ہو، یا اللہ ہم کسی کتاب نہ لا سکیں گے، آپ کے کسی معاوضے کا ہم جواب نہ دے سکیں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہی سے ہم عرض کر رہے ہیں، آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں، آپ کے کلام کو آپ کے سامنے وسیلے میں پیش کرتے ہیں، آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو آپ کی بارگاہ میں وسیلہ اللہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہم پر رحم کیجیے، معاف فرما دیجیے، ہم سے کوئی معاوضہ نہ فرمائیے۔ یا اللہ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمارے نفس و شیطان جو ہمارے تباہی کا برباد کرنے کے سامان کر رہے ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے، اعمال صالحہ رکھیے، اسی پہ موت ہو، اسی پہ حشر ہو۔ یا اللہ برزخ کی تمام دار و گیر سے بچا لیجیے، حشر کے دن حساب کتاب سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہر طرح کے معاملات سے جہاں دقت ہو، دشواری ہو، جہاں بے چارگی ہو، مجبوری ہو، عالم برزخ میں، عالم حشر میں، یا اللہ ان تمام مجبوریوں سے اور معذوریوں سے ہم آج توبہ کرتے ہیں اور ندامت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ آپ قبول فرما لیجیے اور کسی طرح کا معاوضہ نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم بہت عاجز ہیں، ہم اپنے آپ کو اگر پاک و صاف نہ کر سکیں